لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی تھی، میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ ہر شخص مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان مشقت میں، خصوصاً جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ برا وقت ہی آتا ہے، اچھا وقت نہیں آتا۔ انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، انسان کی تگ و دو بڑھ جاتی ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ، ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ظاہر ہے اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، تو پوری زندگی انسان مشقت کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے، اللہ کو ترجیح اول مانے۔ جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی ہے؟ وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا، ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے، جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہیں۔ اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے، ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے، اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا، وہ الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالی کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے گا۔ اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرکین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا، یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو، وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے۔ جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالین ڈلوا لیتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے سالے ثواب کے لیے۔ بھئی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتا ہے نا، آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے، نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے، یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی،
गिवन सर्कमस्टांसेस तेरे लिए फेवरेबल किए, तूने इसके बदले में मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा या अल्लाह मैंने जान दे दी, और क्या करता? सबसे बड़ी कुर्बानी यही हो सकती। अल्लाह फरमाएगा तूने जान इसलिए दी ताकि लोग तुझे कहें बड़ा बहादुर है, तो तुझे दुनिया में लोगों ने बड़ी तारीफ की तेरी, तुझे दुनिया में अजर मिल चुका है इस रियाकारी का, औंधा मुंह करके दोज़ख में डाल दिया जाएगा। बोले औज़ु बिल्लाहि तआला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन। सखी से अल्लाह पूछेगा तुझे इतना माल दिया था, तूने मेरे लिए क्या किया? कि या अल्लाह मैंने इतना सदका और खैरात किया तेरे इल्म में, हत्ता कि मैंने मस्जिदों में नेम प्लेट भी अपने नाम की लगवाई है, तुझे नजर नहीं आती वो प्लेटें? ये मैं कह रहा हूं, उसकी एक्सप्लेनेशन। अल्लाह फरमाएगा तूने इसलिए सब कुछ किया ताकि लोग कहें बड़ा सखी है, तो दुनिया में तेरी बड़ी तारीफ हुई है। आज भी आप देख लें, मैं नाम लिए बगैर कहता हूं, लाखों के दस्तरखान रोजाना के चला रहे हैं हराम के माल के ऊपर, और लोग उनकी बड़ी तारीफ भी करते हैं। देखें जी, चले जो कुछ भी है गरीबों को खिला भी तो रहा है ना। ये क्राइटेरिया दुनिया में ठीक है। ये फरजाना डाकू वाला मामला जो है ना, वो कि भी एक डाकू वो अमीरों से लूट के गरीबों की मदद करता था, ये फिल्मों में अच्छा है, अल्लाह ताला के लिए नहीं है। अल्लाह तो एक किसी भी क्रिटिकल रीजन की वजह से जीरो से मल्टीप्लाई कर देता है सब कुछ। बेपरवाह है ना सर, आप अपनी दाढ़ी पगड़ी नमाजों से और बड़े बड़े दस्तरखानों से अवाम को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को नहीं। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला तुम्हारे शक्लों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, दिलों और अमाल को देखता है। शक्ल भी नहीं देखनी और माल भी नहीं देखनी। आप लोग क्या देख रहे होते हैं? बड़ा नूरानी चेहरा है, अल्लाह का कितना करम है इस पे, कितनी दौलत है, और अल्लाह का फरमा रहा है दिल और अमाल। हत्ता कि सही बुखारी में आता है, और इसका जिक्र इशारतन सूरह तौबा में भी आया है। जब नबी इस्लाम ने अपील की ना ग़ज़वा तबूक के मौका पर, रोमन एम्पायर से लड़ना था, सबसे बड़ी सुपर पावर, तो चंदे की अपील की, तो एक सहाबी ने पूरी रात एक यहूदी की यानी मजदूरी करने के बाद उसको एक मुट्ठी जो है ना वो खजूरें मिली मुआवजे के तौर पे। बार्टर सिस्टम था ना, जरूरी नहीं करेंसी मिलती थी, खजूरें मिल जाती थी, जौ के दाने मिल जाते थे, गंदम मिल जाती थी, और वो एक मुट्ठी खजूर लाकर नबी इस्लाम के पास पेश करता है कि मेरी तरफ से ये जिहाद के लिए कबूल कर। वहां पे मुनाफिकीन होते हैं जो ऊपर से मुसलमान है, वो आपस में एक दूसरे से ठट्टा मजाक करते हैं कि ये देखो एक मुट्ठी खजूर से क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। और नबी इस्लाम इतने खुश होते हैं कि आप इस्लाम उन खजूरों को, वो जो जितना माल है उसके ऊपर यूं बिखेरते हैं और फरमाते हैं ये सब पे भारी है। पीछे इखलास है ना, इसीलिए देखें नेकियां क़यामत वाले दिन गिनी नहीं जानी, तौली जानी है। मक्के के अंदर रहने वाला शख्स जो रोजाना 5 वक्त नमाज हरम में पढ़ता है, हजारों लाखों नमाजों का सवाब कमाता है। ऐन मुमकिन है कि उसकी लाखों नमाजें, एक वो शख्स जो सड़क के किनारे मजदूरी करता है, वो मस्जिद तक भी जाने में उसको तरद्दुद है, और वहीं पे वो अपना कपड़ा डाल के जून जुलाई की तपती दोपहर के अंदर सड़क के किनारे किसी दरख्त की छांव में सिर्फ फर्ज ही अदा कर लेता है, उसकी एक नमाज जोर हो सकता है उसकी हजारों नमाज जोर जो हरम में है उससे बढ़कर हो, क्योंकि अल्लाह ने नेकियां तौलनी है, गिननी नहीं है। अगर किसी के पास 5 नोट 10-10 रुपए के हो और एक नोट 5,000 रुपए का हो, तो वर्थ किसकी ज्यादा है? 5,000 की। अगरचे नोट वो एक है लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसी तरीके से अगरचे हरम में नेकियां ज्यादा हैं लेकिन उनकी वैल्यू वर्थ, इसी को वो कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। क्वालिटी उसकी ज्यादा है, उसको जो अल्लाह ने हालातों वाकयात दिए थे उसमें बेस्ट वही परफॉर्म कर सकता था। तो क़यामत वाले दिन नेकियां तौली जाएंगी, गिनी नहीं जाएगी। और फिर उसमें आता है कि तीसरा कारी बुलाया जाएगा, आलिम, कुरान का हाफिज। सही मुस्लिम के अल्फाज है। हाँ भाई, कुरान का इल्म दिया था, क्या किया? कहेगा या अल्लाह मैंने तो इतने लोगों को तकरीरें की, इतने वाज किए, इतने दरसे कुरान दिए, ये करता रहा। अल्लाह ने फरमाया वो इसलिए करता रहा कि लोग तेरी बड़ी तारीफ करें कि तू बड़ा अल्लामा है।
تو دنیا میں تیری تعریف ہوئی ہے. اتنے بڑے بڑے اشتہار تیرے نام کے نہیں چھپتے تھے جس کے آگے پیچھے اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوتی تھی. تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے, اس کو بھی اوندا منہ کر کے دوزخ. تو ریاکاری کے ساتھ اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ, کیا اس نے یہ خیال کیا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْن, کیا ہم نے ان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اب یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر غور و تفکر کرو, اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے وہ بھی آگے بیان ہوگا. ہم سب جتنے 100+ یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا ہزاروں لوگ جو ویڈیو میں دیکھیں گے, یہ پوری دنیا کے انسان اپنے آپ کو سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْن, کیا میں نے تم لوگوں کو آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اس کے اندر قیامت مضمر ہے میرے بھائی. یہ زبان اور ہونٹ نہ ہو تو بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا. اور جو ساتھ جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے اسے پتا ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے. بچے کو سکھانا نہیں پڑتا, وہ اپنی جبلی ہدایت, نیچرل انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں, جیسا کہ ایک بکری کی نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور گھاس کھائے گی, اور شیر جو ہے وہ گھاس اس کے سامنے, تازہ گھاس کیا تازہ سبزیاں بھی لا کے رکھے وہ اس کی طرف منہ بھی نہیں مارے گا, گوشت کھائے گا. اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی ایک انسٹنکٹ دی ہے جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ہونٹ اور زبان چوسنے کے لیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور ہم نے اس کو دو راہیں دکھا دی, دو گھاٹیاں دکھا دی. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ان دو گھاٹیوں سے مراد اس بچے کے لیے جو ماں کے دودھ پینے کی جگہ ہے وہ مراد لی گئی ہے, کیونکہ ہونٹوں کا ساتھ ذکر ہے اور زبان کا ذکر ہے, اور اس کے بعد اس کو جبلی ہدایت بھی دی ہے یہاں سے تجھے دودھ ملے گا. اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا کہ ان گھاٹیوں سے مراد یہ ہے کہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے, اس کا انجام جنت ہے, اور یہ برائی کا راستہ ہے, اس کا انجام جہنم ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے, چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا اس گھاٹی کے اندر جو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کون سی گھاٹی اختیار کرنے والی تھی. وما ادراک ما العقبہ, اور تمہیں کیا پتا ہم کس گھاٹی کا ذکر کر رہے ہیں. فک رقبہ, وہ گھاٹی ہے غلاموں کی گردن کو چھڑانا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کے پیرلل ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ذکر آیا ہے. اور یہاں پہ تو دیکھیں اس سے ہٹ کے نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر, غلاموں کو آزاد کروانا. غلامی کا دور تھا, آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ کوئی مقروض ہے اور آپ کو اللہ نے رقم دی ہے تو آپ اس مقروض کو اس قرضے سے نجات دلا سکتے ہیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا بھوک والے دن قحط کے عالم میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ ہے وہ گھاٹی جو تمہیں عبور کرنی, یعنی جیب ڈھیلی کرنی ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جس کی یہ عقیدت ہوگی اللہ کے ساتھ, اور یہ عقیدہ وابستہ ہوگا کہ میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں الٹیمیٹلی اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالی نے آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن دینا ہے. دنیا میں تو اگر آپ سے گورنمنٹ کہے کہ آج 10 روپے خرچ کرو, ہفتے بعد 1 لاکھ روپے لے لینا, تو سب لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کافی پڑے ہوئے گھر, یہ بھی لے لیں. اور لاکھ کے ساتھ ڈبل شاہ کے کئی واقعات آپ کے ملک میں نہیں آتے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ البقرہ میں, 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا, 700 گنا. اور یہ فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ اس کے لیے لوٹا دوں گا. اتنا بڑا پروفٹ تو کوئی بھی نہیں دیتا. اور اس دن جس دن کی کرنسی صرف نیکی ہے, قیامت کے دن, قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا نا, اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ اس زمین اور اس کے مثل اور سونا
پوری زمین جتنا سونا بھی خیرات کر دیا جائے تو کہے گا یا اللہ میں خیرات کرتا ہوں مجھے دوزخ سے رہائی مل جائے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بڑا سونا ڈیمانڈ نہیں کر رہا. گیون سرکمسٹانسز میں جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. بھوکے کو کھانا کھلانا, اور یہ کھانے کھلانا چاہیے. آج کل یہ جو بھوکے جعلی قسم کے پھر رہے ہیں نا زیادہ تر, ان کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. جو کہتا ہے نا جی میں نے روٹی کھانی ہے مجھے 10 روپے دیں, اس کو کہ چلو روٹی کھلا دیتے ہیں, آؤ ہوٹل پہ بیٹھو کھاؤ روٹی, پیمنٹ کر دوں گا. وہ بیسیکلی پیسہ مانگنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے ذریعہ اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے وہ روٹی نہیں کھانی ہوتی ہے, وہ پروفیشنل ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں ایون اگر کوئی پروفیشنل بیگر بھی, کوئی بھکاری آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں. آپ ڈانٹیں گے نہیں اسے, بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے راستے کے اوپر چلا دیں گے. اسے کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. ڈانٹنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ کسی کو ڈانٹیں؟ آپ نے کیا اس شخص کو خریدا ہوا ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں گے؟ کوئی آتا ہے آپ اس کو دعا ہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے. اور اگر کوئی روٹی کا طلبگار ہے اور آپ کھلا سکتے ہیں تو ہوٹل پہ اس کو لے جائیں, کھلا دیں. اور آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ہی فارغ ہو جاتے ہیں. کئی لوگ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں, او جی جیب کٹ گئی ہے فلاں شہر جانا ہے کرایہ چاہیے. آپ ان کو اگر کہیں کہ ہاں آپ کو بس میں بٹھا دیں تو 100 میں سے شاید 2 یا 3 بندے تیار ہوں گے. تو مقصد تو ان کا جانا تھا. میں تو یہی کرتا ہوں, اگر کسی کو اس طریقے سے معاملہ ہو تو میں تو پھر اس کو بس میں بٹھا کے آتا ہوں, کنڈکٹر کو کرایہ اس کے ہاتھ میں, اور ساتھ کیا کہتا ہوں کہ اگر یہ اترے تو کرایہ تیرا, چلو اس غریب کے کام آ جائے نا. اس کو نہیں دینا جس نے 2 نمبری کی ہے, جھوٹ بولا ہے. اگر ایسا کوئی کرے تو یتیمن ذا مقربہ, یا یتیم جو کہ رشتہ دار بھی ہو اسے کھانا کھلایا جائے. او مسکینن ذا متربہ, یا مسکین جو ہے جو خاک نشین ہے, مٹی پہ بیٹھنے والے جن کے پاس جگہ بھی نہیں ہے, ان کو کھانا کھلانا. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, پھر اس کے بعد ایمان والوں سے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی, اور ایک دوسرے کو رحمت کی نصیحت کرتے رہتے ہیں. دیکھیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے, اور اللہ کی راہ میں جو صبر و استقامت ہے اس کا ذکر کیا ہے, صرف امپورٹنس بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنے کی کتنی امپورٹنس ہے. ایمان لانے والے, صبر اختیار کرنے والے, اور صبر کی تلقین کرنے والے. یہ تو خیر ڈیٹیل آگے سورۃ العصر میں آئے گی نا, جو 4 کامیابی کے لیے شرائط ہے, ان میں آخری 2 شرائط یہی ہیں کہ آپ نے حق بات کی تلقین کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے. اولئک اصحاب المیمنہ, یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن دائیں ہاتھ والے ہوں گے, یعنی ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. والذین کفروا, وہ جو انکار کرنے والے ہیں, ناشکری کرنے والے ہیں, بآیاتنا, ہماری آیات کی, ہم اصحاب المشأمہ, وہ لوگ ہوں گے بائیں ہاتھ والے, علیہم نار مؤصدہ, ان پر قیامت کے دن آگ چھا رہی ہوگی. بولے اعوذ باللہ تعالی, اللہم اجرنا من النار, آمین. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ فاسقین کا اور اہل جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے. اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل جہنم کا بھی ذکر ساتھ میں ہوتا ہے, کیونکہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ میٹھی نیند آپ کو سلا دیا جائے, تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بھائی بڑے معاملات سخت ہونے والے ہیں.